الرحیم۔ گزارش ہے کہ میرا نام محمد وقار ہے اور میں ایک سفید پوشک سے چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں۔ سر میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ جو میرے ساتھ آپ بیتی ہوئی ہے، جو میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میں نادر آباد لاہور کینٹ بیجر اور لاہور کینٹ میں رہتا ہوں۔ وہاں جناب اللہ ایک جعلی پیر بابر اسلم نامی شخص ہے جس کے ساتھ میری محلے لیول پر ملاقات ہوئی تھی، جس پر میں نے اس سے ملتا رہا اور اس نے مجھے پوچھا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ایک کاروبار کرتا ہوں، کام شام کرتا ہوں، میرا اپنا کام ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا نام ہے، آپ مجھے ملو، میں طویز دھاگا کا کام کرتا ہوں اور میرا طویز دھاگا لاہور میں بہت چلتا ہے، تو آپ کو کچھ مسئلے ہیں۔ میں نے کہا جناب اللہ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے اوپر جادو وغیرہ کے معاملات چل رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا اور ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے آستانہ شریف پر تشریف لائیں اور میں آپ سے وہاں یہ ساری ڈسکس کروں گا۔ جناب اللہ میں کچھ دن بعد اس کے پاس وہاں چلا گیا۔ اس کی جو لاگورا باتیں تھیں اس پہ میں ذرا عمل کر بیٹھا، اور میں جب چلا گیا تو وہاں کچھ لوگ وہاں اس کے آستانہ شریف میں ایک ناچ رہے تھے۔ اس نے کہا وہ بچہ تم بھی ناچو۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا جی تمہارے کاروبار پر، تمہارے معاملات پر جادو چل رہا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تمہیں میں طویز وغیرہ دیتا ہوں، اور اس نے مجھے بٹھایا اور مجھے جھٹکے لگائے۔ میں جب ڈے بائی ڈے دوسرے تیسرے دن مجھے بلا رہا تھا، میں جا رہا تھا، تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے جھٹکے لگتے تھے کہ جس کی میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے، جو میرے عزیز ایک دو ساتھ تھے انہوں نے ویڈیو بھی بنائی، اس کی تصویریں بھی ہیں، اور اس نے ان جھٹکوں کے بعد مجھے ایسا ڈرایا کہ مجھے کہا کہ تم پر یہ چڑیل جنات کا سائے ہو گئے ہیں، تو تمہیں کیا نام ہے اپنا علاج کروانا پڑے گا۔ میں نے علاج اور اس نے کہا جی اپنا پا کراؤ۔ پا کے سلسلے میں اس نے مجھے اپنے پاس بٹھانا شروع کر دیا، اور مجھے جو جھٹکے ویڈیو وغیرہ میرے پاس بنی پڑی ہیں، جھٹکے دیے، وہاں پہ اس نے مجھے پیسے بھی مانگتا رہا۔ 3 سال وہ بندہ مجھے ایسے ہی جھٹکے دیتا رہا، ڈے بائی ڈے، ہر ہفتے میں 1-2 بار میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے میرا جو دماغ ہے اس میں کچھ ایسے معاملہ ڈال دیے کہ میں اس کے سامنے بالکل گھومنا شروع ہو جاتا تھا۔ کرتے کرتے جناب بقا میں جیسے جیسے اس کے پاس جاتا تو مجھ سے وہ پیسے مانگتا رہتا۔ میں ایک سادہ سا انسان تھا، تو میں کبھی 5,000، کبھی 7,000، کبھی 10,000، اس کے اسکرین شاٹ بھی ہیں کافی میرے پاس۔ اس طرح کرتے کرتے 3 سالوں میں وہ بندہ مجھے اتنا ڈرایا جاتا تھا کہ میں رات کو سونے سے بھی تنگ ہو جاتا تھا، اسے پیسے وٹوڑتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ باتیں پتہ لگیں کہ وہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہا ہوتا۔ میں ڈرنا شروع ہو گیا۔ جب میں نے اسے جان چھڑوانے کے لیے اس کے بعد جانا ختم کیا، تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ پھر مجھے خوف دیتا تھا، میں پھر چلا جاتا تھا۔ اینڈ پہ یہ ہوا کہ مجھے میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے بتایا، اللہ نے درجات بلند کرے، انہوں نے کہا کہ آپ ان بابوں سے بچو، آپ سورہ رحمان سنو۔ میں نے سورہ رحمان کو سننا شروع کر دیا۔ سورہ رحمان میں نے ایک ہفتہ پوری سنی۔ اس کے بعد مجھے ایک خوف اتر گیا، اور وہ جو سورہ رحمان سننے میں قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں سنی تھی، وہ سننے کے بعد مجھے پانی پہ وہ آواز تھی ان کا، وہ پانی پینا ہے، وہ پانی پینے سے اس کی مجھے جھٹکے آنا بند ہو گئے۔ میرے دل سے خوف اتر گیا، اور میں نے اسے صاف نہ کر دیا، میں نے آپ کے پاس نہیں آنا۔ میں انہیں اس کے پاس جانا بند کر دیا، کیونکہ مجھے پتہ لگا کہ کچھ وہ گواہ طور پر بھی ہیں، کچھ عورتوں کو انہوں نے کہا جی میرے سے جسم پر طویز لکھاؤ، تمہاری شادی اچھے گھر میں ہوگی، ایسی ویسی، یہ جو ان کے ہوتے ہیں۔ جناب والا اس شخص نے مجھے 3 سال میں بہت لوٹا، 14-15 لاکھ روپے مجھ سے کھا گیا، 5-5، 10-10، 20-20 ہزار کر جو کچھ میں سے کافی پیسے جو ہیں میں نے سے اسکرین شاٹ میرے پر موجود ہے، اس کے اکاؤنٹ میں سینڈ بھی کرتا رہا۔
اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بندے نے ایک پاک ہستی کا امامہ سر پر ڈالا ہوا اور دین کا لبادہ ڈال کر مجھے گمراہ کرتا رہا، اور بعض اوقات مجھے تو ذکر دینے کی کرنی تو میں نے یہی سوچنا کہ میرے لیے ذکر دے رہا ہے، مجھے پتہ نہیں اچھے کاموں میں لگا رہا ہے۔ اینڈ پہ اب میں جب اس سے ختم کر دی ساری بات، تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے ہیں، سال کے قریب میں نے اس کے پاس نہیں گیا۔ اب وہ مجھے اور میرے گھر کو بلیک میل بعض اوقات کرتا ہے کہ تمہاری ویڈیو ہے، جو تمہاری طبیعت خراب ہوتی تھی تو وہ میرے پاس ویڈیو ہے، میں تمہیں ٹھیک کرتا تھا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں وہ یوٹیوب پہ چڑھا دوں گا۔ جس کی وجہ سے یوٹیوب پہ اس نے چڑھانے کی بات کی تو میں نے کہا میں خود ہی وہ میڈیا کے آگے پیش ہوتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہوئے ہیں، اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کی یہ ویڈیو چلانے کہنے کی وجہ سے ایک دن میری والدہ نے اسے فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، اور میری والدہ نے وائس میسیج میں اسے گالی گلوچ کی کہ تو بعد آ جا، تو میرے بچوں کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک وہ وائس بھی آ گئی، اس پہ بھی پھر بلیک میلنگ شروع کر دی۔ تو میری جناب مریم نواز صاحبہ سے درخواست ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، کہ مجھے جو یہ سزا اس نے دی ہے، جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اس پہ انصاف دیا جائے، اور جتنا معاملہ میرے ساتھ کیا گیا ہے، میں اپنے پیسے بھی بھول گیا ہوا تھا، میں 1 سال سے سائڈ پہ ہو گیا ہوا تھا، جو کھلا دیا اس کو میں کچھ بھی نہیں چاہ رہا تھا، میں صرف جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ اللہ کی رحمت سے سورہ رحمان سے مجھے بڑا فرق ڈلا، اس کے بعد میں سکون میں آ گیا، لیکن یہ شخص مجھے سکون میں جینے نہیں دے رہا، مجھے ڈے بائی ڈے بلیک میل ہی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ آج میری یہ کانسنس میں یہی سب سے عرض ہے کہ اس بندے سے میری جان چھڑائی جائے، مہربانی۔ اچھا، اس کا یہ جو آستانہ آپ نے بتایا، اس کا آستانہ کہاں پہ ہے؟ لاہور میں؟ اس کا آستانہ لاہور نادر آباد 2 نمبر گلی کے پاس ہے، عائشہ مسجد سے پاس گلی ہے، اس گلی میں ہے۔ تو آپ نے متعلقہ تھانے میں کوئی اپلیکیشن دی ہے؟ نہیں، میں نے ابھی متعلقہ تھانے میں کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ تو یہ اپلیکیشن آپ نے لکھی تو ہوئی ہے؟ یہ میں نے ابھی لکھی ہے، لیکن میں جب اس نے مجھے یوٹیوب کی دھمکی دی کہ میں یوٹیوب پہ آپ کی وہ جو ویڈیو وغیرہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے چلا دوں گا، اس نے اپنا ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے، اچھا، جس میں وہ لوگوں کو دمدرود وغیرہ بتاتا رہتا ہے۔ اوپر سے وہ امامہ اس نے ڈالا ہوتا ہے بڑی پاک ہستی کا، تو اس ہستی کو دین کا پورا لبادہ ڈالا ہوا اس نے۔ جب مجھے بار بار ٹارچر کیا جا رہا تو پھر میں یہاں حاضر ہوا پہلے۔ اچھا، جب آپ نے اس کو پیسے دیے، آپ کے پاس اسکرین شاٹ ہے، اور کیا ویڈیوز ہیں آپ کے پاس اس کی؟ میرے پاس جو ویڈیو ہے وہ مجھے میری انگلی کو پکڑتا تھا یا کچھ کرتا تھا، تو وہ میں نے پھر دماغ کی بھی دوائی تھوڑے دن کھائی تھی، اس کے بعد مجھے نہیں سورہ رحمان سنی تھی، اس سے پہلے میں ہلنا شروع ہو جاتا تھا اور میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا اور عجیب سی باتیں نکلنا شروع ہو جاتا۔ ویڈیو کیسے بنائی آپ نے؟ وہ ویڈیو جو ہے وہ میرا بھائی وغیرہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، میری بعض کا فیملی جاتی تھی، طبیعت خراب ہوتی تھی تو ویڈیو اس طرح بنی تھی۔ اچھا، ہم نے اس سے پھر بھی کوئی مطالعہ نکالے تھے۔ اب وہ جب اس نے دھمکیاں لگائیں تو میری والدہ بھی اسے غصے سے بولی، یہاں تک والدہ نے اسے گالیاں بھی دی، وہ اس میں گالی دی۔ اس کے بعد وہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں دوبارہ تم پہ ایسے کر دوں گا، مطلب عجیب سی باتیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سورہ رحمان کے بعد مجھے کوئی جھٹکا نہیں آیا۔ سورہ رحمان سننے سے پہلے مجھے کافی جھٹکے آتے تھے اور مجھ سے ڈے بائی ڈے پیسے بھی لیتے رہتے تھے، جس کے کچھ اسکرین شاٹ بھی میرے پاس ہیں، کچھ کیش پیمنٹ بھی میں بعض کا دیتا تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ کوئی نام اس کا پتا؟ نام ہے بابر اسلم۔ بابر اسلم، بابا اسلم، بابر اسلم، بابر اسلم، بابر اسلم، ٹھیک ہے۔ آپ کی رہائش کہاں پہ ہے؟ میری بھی اس سے 2 گلیاں پیچھے میری رہائش ہے۔ اچھا، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کاروبار کیا میرا ہے؟ کام پلاسٹک کا کام ہے، میرا پلاسٹک کی ریفائن کرتا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو تھانے درخواست تو دیں۔ کون سی؟ جو مجھے جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ یا بھائی گھر گواہ بھی موجود ہے۔ اچھا، کیا وہ لوگ گواہی دیں گے آپ کے لیے؟ جی بالکل دیں گے، کافی لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ کیا گواہی دیں گے؟ کہ پیسے بھی آپ نے دیے، پیسوں کی بھی گواہی دیں گے؟ کیا کیا بتائیں گے؟ یہ میرے پاس اس کی جو میرے موبائل میں تھی، یہ وہ
اس طرح کے وہ معاملات کرتا تھا. تھوڑا ہی اگوں سائڈ سے رہنا. انہوں نے تعویذ لکھنے ہوتے تھے. یہ خود بیٹھ کے ایسے معاملات کرتے ہیں. اور ایک بڑی پاک ہستی کی اس نے سر پر امامہ پہنا ہوتا ہے اور اس ہستی کا بھی نام ایسے بدنام ہو رہا ہے.